صوفی سنت کا وہ راستہ، ولی اللہ کا وہ راستہ ہے کہ کسی انسان کو یزید نہیں بننے دے گا، نہ امیر معاویہ بننے دے گا، نہ یزید بننے دے گا، کسی بھی انسان کو۔ یہ ہے صوفی ازم، ولی اللہ کا راستہ۔ کسی کو سمر نہیں بننے دے گا، صوفی ازم وہ راستہ ہے۔ کربلا میں سمر لائن جو تھا، جس نے امام حسین کے دھر سے سر کو الگ کیا، سمر لائن، تو صوفی ازم وہ راستہ ہے جو کسی کو سمر لائن نہیں بننے دے گا۔ یہ وہ راستہ ہے، اور یہ وہ راستہ ہے تصوف کا راستہ، جو حسین کی کاشتکاری کرتا ہے۔ اگر ایک حسین ہو تو تصوف 1000 حسین بنا دیتا ہے، اور اگر 1000 حسین ہو تو تصوف 1,00,000 حسین بنا دیتا ہے۔ سیدنا حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے کہ ہر متقی محمد کا آل ہے۔ اگر حضور کے زمانے میں ایک ایسا شخص جو آتش پرست تھا، پارسی تھا، سلمان پارسی، سنے ہوں گے آپ، سلمان پارسی، وہ ایمان لا کے ایسا علم حاصل کر گیا کہ اللہ کا نور اس کے خون میں شامل ہو گیا، نس نس میں شامل ہو گیا، چلا گیا، اور حضور نے فرمایا کہ تو میری اہل بیت میں سے ہے۔ اگر کوئی غیر اہل بیت شخص حضور کے دور میں حضور کے اہل بیت میں شامل ہو سکتا ہے تو کسی مرحلے پر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہی تعلیم آج کے زمانے کے انسان کو دے دی جائے جو تعلیم حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو وہ جو تعلیم دے کر اہل بیت میں شامل کر لیا تھا، تو کیا وجہ ہے کہ آج کا انسان اہل بیت میں شامل نہ ہو سکے؟ ایسے اسلام کا کیا کرو گے جو تمہیں یزید اور امیر معاویہ بنا دے، جو تمہیں سمر لعین بنا دے، جس نے ہمارے مولا کے لگتے جگر کا، ہمارے مولا کے اولاد کا تن سے سر الگ کیا، وہ سمر لعین۔ ایسے اسلام کا کیا کرو گے جو تم کو یزید اور امیر معاویہ اور سمر لعین بنا دے، جس نے ہمارے امام حسین کا سر دھر سے الگ کیا۔ آپ کو تو ایسے اسلام کی ضرورت ہے کہ غیر بھی آئے تو اہل بیت میں شامل ہو جائے۔ حسین کا باجو بنا دے تمہیں، مولا علی کا باجو بنا دے تمہیں، حسین کی ڈھال بنا دے تمہیں، ایسے طاہر بن جاؤ، ایسے پاک باز بن جاؤ کہ ظلمت اور مظلومیت دونوں تم سے بہت دور رہ جائے، اور حق کا علم زمین پر گاڑنے کے بجائے لوگوں کے دلوں پر گاڑنا شروع کر دو۔ اگر تصوف کو اسی طرح دبایا جاتا رہے گا، صوفیہ کی یہ تعلیم کو اسی طرح دبایا جاتا رہے گا، ان اولیاء اللہ کی تعلیم کو، ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باطنی تعلیم کو اسی طرح دبایا جاتا رہے گا، تو یزیدیت کو فروغ ملتا رہے گا۔ یزیدیت کی تعداد ہر زمانے میں ہوتی رہے گی، بس شکلیں اس کی مختلف ہوں گے۔ یزیدیت تو اس زمانے میں بھی ہے، لیکن شکل مختلف ہے۔ اگر تصوف کی تعلیم کو اور صوفیوں کو اسی طرح دبایا جاتا رہے گا، ان کو نظر انداز کیا جاتا رہے گا، سن کر ایک کان سے دوسرے کان سے آپ لوگ اگر اسی طرح اڑاتے رہیں گے، تو پھر یزیدیت کو فروغ ملتی رہے گی۔ یزیدیت کی تعداد ہر زمانے میں ہوتی رہے گی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باطنی تعلیم کو، صوفیہ کی تعلیم کو، تصوف کو تعلیم کو آپ سنتے ہیں اور سن کر اسی طرح ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، اب اپنے کھانے پینے کی آج دنیا داری کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دن چاریے میں لگ جاتے ہیں، صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے اگر آپ سن رہے ہیں، تو پھر آپ میں
اور ان کوفیوں میں جنہوں نے امام حسین کو خطوط لکھ لکھ کر بلایا اور بلانے کے بعد پھر وہ مکر گئے، تو ان کوفیوں میں اور آپ میں کوئی انتر نہیں رہے گا۔ وہ اس لیے نہیں رہے گا کیونکہ جنہوں نے وہ خطوط لکھ کر ہمارے امام حسین کو بلایا اور پھر وہ مکر گئے، کیونکہ کارن یہ ہے مکرنے کے پیچھے، کیونکہ حضور کی وہ باطنی تعلیم ان کے دلوں تک نہیں پہنچی تھی، ان لوگوں نے بھی وہ تعلیم نہیں اپنائی تھی، جنہوں نے ان کو تنہا چھوڑ دیا، ساتھ نہیں دیا، کیونکہ ایمان ان لوگوں کے دلوں میں نہیں اترا تھا، ایمان ان لوگوں کے دلوں میں نہیں اترا تھا، کیونکہ ایمان اترنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے حضور کی وہ دوسری تعلیم، جو تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو دیے اور ان کو اہل بیت میں شامل کر لیا، وہ تعلیم نہیں تھی۔ جو تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دیے وہ تعلیم نہیں تھی، جو تعلیم چند 9 صحابہ کرام کو صرف وہ تعلیم ملی، باقی صحابہ کو بھی وہ تعلیم نہیں ملی۔ وہ تعلیم حضور کی باطنی تعلیم، تصوف کی تعلیم، صوفیہ کی تعلیم، تو اسی طرح تصوف کو دبایا جاتا رہے گا، حضور کی باطنی تعلیم کو دبایا جاتا رہے گا، تو پھر یزیدیت ہر زمانے میں اس کی فروخت ہوتی رہے گی، یزیدیت کی بڑھوتری ہوتی رہے گی، یزیدیت ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگا، بس چہرے بدل جائیں گے، طریقے بدل جائیں گے، لیکن یزیدیت جو اس دور میں تھا وہ یزیدیت اس دور میں بھی ہے۔ تو اگر اسی طرح اگر حق جانتے ہو، یزیدیت کی کاٹ چاہتے ہو کہ امام حسین کے بازو بن جائے، امام حسین کی ڈھال بن جائے، تو پھر امام حسین کی وہ تعلیم اپناؤ جو حضور پاک نے اپنے نواسوں کو عطا کیے، مولا علی کو عطا کیے، وہ تعلیم اپناؤ، امام حسین کی وہ تعلیم اپناؤ، اور وہ تعلیم ہی یہ تصوف کی تعلیم ہے، اور وہ تعلیم ہی یہ حضور کی باطنی تعلیم ہے، جسے آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے صرف سنتے ہیں، جسے آپ بکواس سمجھتے ہیں، بکواس کا نام دیتے ہو۔ میں اس پر بہت ہی گمبھیرتا سے کھوج کیا، میں نے اللہ کی فضل سے اللہ نے مجھے وہ اطاعت اور وہ روشنی عطا کی اور وہ تعلیم سے مجھے نوازا، جو تعلیم میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم جو ان کے آل اہل بیت میں ہمارے آقا مولا نے عطا سب کو کیے، وہ تعلیم جن لوگوں نے اپنایا وہی حق پر رہے، اور جو اس تعلیم سے دور رہے تو کوئی امیر معاویہ بنا تو کوئی یزید بنا، جس کے ہاتھ میں پاور تھا، پیسہ تھا، طاقت تھا، تو وہ کوئی معاویہ بن گیا تو یزید بن گیا، اور جو کمزور تھا تو وہ کوفی کے لوگ بن گئے، جو کمزور تھا عام ناگرک بن گئے، وہ جن کو وہ تعلیم نہیں ملی حضور پاک کی، اور اسے وہ تعلیم نہیں ملی تو وہ امیر معاویہ بن گیا، یزید بن گیا، پیسے کے بل پہ، طاقت کے بل پر، اور جو کمزور تھا تو عام ناگرک بن گیا، کیونکہ جو کمزور تھا اسے بھی تو وہ تعلیم نہیں ملی، حضور پاک کی وہ تعلیم جو علم باطن کی تعلیم تھی، تصوف کی تعلیم تھی، جو تعلیم اہل بیت کے پاس حضور پاک نے اہل بیت کو عطا کیے، اور جو تعلیم سلمان فارسی کو حضور پاک نے عطا کی، جو اہل بیت میں شامل کر لیا وہ تعلیم دے کر، تو وہ تعلیم نہ معاویہ کو ملی نہ یزید کو ملا، تو وہ طاقت کے بل پر، وہ دولت کے بل پر وہ
یزید بن گیا، امیر معاویہ بن گیا، اور جو کمزور تھا عام ناگرک اسے بھی وہ تعلیم نہیں ملا تو وہ کوفی والا بن گیا، جس نے نبی پاک کے نواسے کو خط لکھ کر بلایا، اب بلانے کے بعد پھر وہ مکر گیا، ان کا ساتھ چھوڑ دیا، تو اس ناگرکوں کے پاس بھی، کوفی کے ناگرک جو تھے ان لوگوں کے پاس بھی وہ حضور کی تعلیم نہیں تھی، وہ تصوف کی تعلیم، وہ علم باطن حضور کی نہیں تھی ان کے پاس بھی، تو پھر وعدہ کر کے تو وہ وعدہ خلافی کریں گے ہی نا، وہ تو مکریں گے ہی نا۔ تو جو اہل بیت جو ہوتے ہیں ان کے پاس اصل نچوڑ یہ علم باطن، تصوف کی تعلیم، حضور کا دی ہوئی سرائے صدر والی تعلیم، یہ تعلیم جس کو ملا اس نے وفا کی، اس نے وفا کیا۔ آخری ٹائم تک اس نے ساتھ دیا، جو یہ حضور کی تعلیم جس کے بھی دل میں تھی، حضور نے جس کا دل میں اتار دیا، جس کے دل میں میسر ہو گئی، اس نے آخری ٹائم تک نبی کے نواسے کے ساتھ وفا کیا، بے وفائی نہیں کی۔ بے وفائی وہی کیے جس کو وہ تعلیم نہیں تھی، جس کا دل پاک نہیں ہوا تھا، جس کے قلب میں ایمان اترا نہیں تھا، اسی نے بے وفائی کی۔ لیکن جو لوگ خود کو تصوف اور ولیوں کا ماننے والا کہتے ہیں، وہ بھی ان کی گہرائی، ان کی چالوں کو ماننے سے قاصد ہیں۔ قاصد اس لیے ہیں کہ جس طرح سے یہ مسلمان ہیں اسی طرح سے یہ صوفی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے مسلمانوں نے صوفی کا جو رنگ اپنے اوپر ڈال رکھا ہے، اپنے نام کے ساتھ صوفی لگا دیا ہے، اپنے آپ کو صوفی مانتے ہیں۔ انہوں نے بھی طاہر القادری کی کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو صوفی مان بیٹھے ہیں۔ حقیقی صوفی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا قلب منور ہو جائے اللہ کے نور سے۔ حقیقی صوفی وہ ہوتا ہے کہ کوئی کامل جس کے دل میں اللہ کا کوئی نقش، اللہ کا نور اتار دے، اللہ کا نقش جما دے، اور نظروں سے اس انسان کے نفس کو پاک اور صاف کر دے، وہ صوفی ہوتا ہے۔ اسی کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اسی کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہوگی۔ اور جو تصوف کی کتابیں صرف پڑھ کر صوفی بنے ہیں وہ ایسے ہی صوفی ہیں جیسے عام آدمی قرآن پڑھ کے مسلمان بنا ہوا ہے۔ جب تک تصوف اختیار نہیں کرو گے، بھلے اللہ اکبر کے نعرے لگاؤ، یا توحید کا پرچم بلند کرو، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھو، میٹھا مدینہ سچا مدینہ کے نعرے تم لگاؤ، یا پھر چاہے غم حسین میں ماتم کرو، کلیجہ پیٹو، یزیدیت کو فروغ دیتے رہو گے، بڑھاوا دیتے رہو گے، کیونکہ یزیدیت کو ختم کرنے والا جو علم ہے وہ طہارت کا علم ہے۔ طہارت نہیں تھی یزید پلیت میں، سمر لعین میں، امیر معاویہ میں، تبھی تو یہ کربلا کا جنگ ہوا، تبھی تو یہ کربلا کے میدان سجے، تبھی تو اتنے جانیں شہید گئی۔ طہارت نہیں تھی ان لوگوں میں، تبھی تو وہ اللہ والوں کو شہید کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کا جو طلوع امتیاز ہے وہ آیت تطہیر ہے۔ ان کے لیے آیت تطہیر ہے تو تیرے لیے بھی آیت تطہیر کا پیغام ہے۔ قد افلح من تزکا۔ اگر تجھے بھی کامیاب ہونا ہے جس طرح امام حسین کامیاب ہوئے تھے تو تو بھی اپنے آپ کو پاک کر لے۔ امام حسین اسپیشل ہیں، ان اہل بیت اسپیشل ہیں، ان کو اللہ نے پاک کیا۔ تو عام انسان ہے، تو کوشش کر کے اپنے آپ کو خود کو پاک کرنے کا علم ڈھونڈ لے، اور جس نے پاک کر لیا اپنے آپ کو وہ اہل بیت کا غلام بن گیا، اور جس نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تو باہر کے نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ
کوئی چیز اس کو اسلام اس کے سینے میں داخل نہیں کر پائی۔ نمازیں پڑھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کا باطن یزید ہی رہا۔ اس کا باطن اندر کا جو صفت ہے وہ یزیدیت ہی رہا۔ کیا وجہ تھی کہ یزید میں نمازی نہیں تھے، کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے؟ یزید میں بھی نمازی تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن باطن پاک نہیں تھا۔ تو آج تم بھی وہی کام کر رہے ہو کہ نمازیں پڑھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، کلمہ بھی پڑھ لیا پڑھنے کے باوجود تمہارا باطن یزیدیت ہی رہا، یزید والا ہی صفت رہا۔ اگر یہی اسلام چلتا رہے گا تو واقعی کربلا ہر موڑ پر رونما ہوتا رہے گا۔ یہی اسلام بہاوی ازم، سنی ازم، شیعہ ازم کا جب تک چلے گا یزیدیت کو فروغ ملتا رہے گا، ظلم بڑھتا رہے گا۔ اگر اہل بیت اعظام سے محبت ہے تو اس تعلیم کو فروغ دینا ہوگا، اس تعلیم کو اپنانا ہوگا جو تعلیم عام انسان کو بھی اہل بیت میں شامل کر دیتی ہے۔ اور اگر یہ علم اختیار نہ کیا جو امام حسین کا علم تھا، جو ہمارے سرکار دو عالم کا علم تھا، اہل بیت کا علم تھا، اگر یہ علم اختیار نہ کیا تو پھر غم حسین منافقانہ ہوگا۔ تمہارا جو منانا ہے غم حسین، یہ ریاکاری سمجھا جائے گا، دکھاوا سمجھا جائے گا۔ حضوری قلب کے بغیر اگر نماز ریاکاری دکھاوا ہو سکتی ہے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو سینہ کوبی کر رہا ہے، زنجیر ماتم کر رہا ہے، اپنے سینے اور اپنے کمر پہ جو چھوٹے چھوٹے بلیڈ مار کر خون بہا رہا ہے، تو کیا اس کا یہ غم حسین منانا سچا ہے؟ اگر کسی کا نماز پڑھنا اور قرآن پڑھنا مشکوک ہے تو ماتم کرنا کیسے گارنٹی کا باعث بن سکتا ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی ریاکاری ہو سکتی ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، یہ ریاکاری ہو سکتی ہے، اور وہ جو غم حسین منا رہا ہے کیا اس کا عمل سچا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ریاکاری نہیں ہو سکتی ہے؟ دکھاوا نہیں ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے سودہ بازی کرنے کے لیے نہیں ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں غم حسین ہو اور وہ حقیقتاً ان کے یاد میں غم منا رہا ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ریاکاری کر رہا ہو، اس کے سینے کا، اس کے دل کا امام حسین علیہ السلام سے دور دور تک کا واسطہ نہ ہو۔ جس طرح یزید بن معاویہ کا باوجود اس کے کہ وہ قرآن بھی پڑھتا، کلمہ بھی پڑھتا اور نماز بھی پڑھتا، اس کے باوجود بھی اس کا اللہ اور اسلام سے اور نبی پاک سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یقین کیجئے یہ دور یزید سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں خطرناک ہے؟ کیونکہ اس دور میں لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور یہ وہ دور ہے جس دور میں وہ ہستی معظم تشریف فرما ہے، سیدنا گوہر شاہی موجود ہیں، جن کی ایک نظر سے عام انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار تک پہنچ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار نصیب ہو جائے، وہ ہمارے سرکار گوہر شاہی ہیں، اور اس ذات کے اوپر توہین رسالت کے مقدمے بنا دیے جاتے ہیں۔ کبھی ہمارے سیدنا گوہر شاہی کے آستانے پر بم پھینکا جاتا ہے، کبھی ہمارے سرکار کے سر کے اوپر قیمت لگا دی جاتی ہے، 50 لاکھ 70 لاکھ۔ کبھی سعودی عرب کے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ گوہر شاہی سرزمین سعودی عرب پر قدم رکھے تو سر قلم کر دیا جائے، یہ فتویٰ دیتے ہیں۔ نقل کفر نواست۔ یزید کے مرنے کے بعد کیا یزیدیت ختم ہو گئی؟ یزیدیت ختم نہیں ہوگی، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ آپ کی قوم نہ حسینیت جانتی ہے نہ یزیدیت جانتی ہے۔ آپ یہ ہی نہیں جانتے کہ حسینیت کس چیز کا نام ہے، آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ یزیدیت کیا ہوتی ہے۔
تو کیسے آپ امام حسین کے غم میں روئیں گے؟ کیسے روئیں گے آپ؟ اور کیسے یزید سے بچ سکیں گے آپ جب نہ آپ کو حسینیت کا پتہ اور نہ آپ کو یہ پتہ کہ یزید کی غلامی میں جانے سے کیسے بچا جائے؟ کیا ابلیس اور شیطان ہنستا نہ ہوگا جب دیکھتا ہوگا کہ آج کے دور میں یزید بھی یزید پر لعنت بھیج رہا ہے؟ آج کے دور میں یزید ہی لوگ یزید کے صفت والے لوگ یا حسین کر رہے ہیں۔ ان کے اندر اگر جھانک کے دیکھے شیطان تو کہے ارے یزید بھی ماتم کر رہا ہے، تم یزیدی نہیں ہو، کہاں ہے تمہارے سینے میں اللہ کے رسول کا نور؟ مولا علی کا نام اگر چرسی موالی بھی اگر لیں تو نور بنے، تو تم تو مولا علی کے چاہنے والے ہو، تو تمہارے سینے میں نور کیوں نہیں ہے؟ کتنے لوگوں کو دیدار ہو گیا، کتنے لوگ پہنچ گئے ان کے قدموں میں۔ یہ یزیدیت کا فروغ ہے اور کچھ نہیں۔ بات فرقوں کی نہیں ہے، بات صرف دو ہے، یا تو تو اندر سے پاک ہے یا تو تو اندر سے ناپاک ہے۔ جو پاک ہے وہ آیت تطہیر والوں کے ساتھ ہے، جو ناپاک ہے وہ ناپاکوں کے ساتھ ہے، وہ یزیدی ہے۔ ذرا سوچو، اہل بیتوں کے لیے اہل بیت کے لیے اللہ نے آیت تطہیر نازل فرمائی تو طہارت اچھی چیز تھی نا؟ اتنی بڑی خوشخبری سنائی کہ اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ اللہ نے طہارت ان کو عطا فرمائی۔ آپ کو طہارت کیوں پسند نہیں ہے؟ آپ کو بھی تو حکم ہوا ہے قد افلح من تزکا کہ کامیابی اگر حاصل کرنی ہے تو نفس کو پاک کر لو، لیکن بس آپ آیت تطہیر کا راگ الاپتے جا رہے ہیں اور خود کو پاک نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کیسی منافقت ہے؟ یہ کیسا غم حسین ہے جس میں حسینیت آپ سے کوسوں دور ہے؟ یہ کیسی حسینیت ہے آپ کی اختیار کی ہوئی جس میں حسین کے پیروکار بننے کا علم آپ کے پاس نہیں ہے؟ راہ حسین، راہ شبیر آپ کو میسر نہیں ہے اور نہ آپ جاننا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے آیت تطہیر آئی کہ ہم نے ان کو پاک کر دیا ہے اہل بیت کو۔ کیا آپ کے لیے بھی کوئی آیت ایسی آئی ہے کہ اللہ نے آپ کو پاک کر دیا ہے؟ نہیں آئی۔ وہ تو اسپیشل ہے، وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ ان کے تو محمد رسول اللہ کی نسبت ہے، ان کے تو خون میں نور ہے اہل بیت کے۔ آپ کے خون میں کیا ہے؟ آپ بھی آٹومیٹکلی پاک ہیں؟ نہیں ہے نا پاک۔ تو جو ان کے لیے بجائے امتیاز ہے اہل بیت کے لیے اگر ہم دیکھیں تو دو چیزیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، قرآن کہتا ہے اہل بیت کے لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ کے اہل بیت کو پاک کر دیں۔ پھر قرآن میں یہ ملتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو اپنی امت والوں کو کہ بطور نبی یہ منصر رسالت اور نبوت پر کام کر کے جو میں نے تمہارا اللہ سے تعلق جوڑا ہے، اس کے عوض میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ کیا امیر معاویہ کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ یہ بات قرآن میں لکھا ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں لکھا ہے۔ کیا امیر معاویہ کو یہ بات پتہ نہیں تھی؟ پتہ تھی نا، لیکن پھر بھی مولا علی کو مسجدوں میں جا کر برے بھلے کہلواتا، ان کو گالی دلواتا ماذاللہ، ان کے اوپر لعنت کرواتا ماذاللہ۔ کیا امیر معاویہ کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو؟ کیا یزید کو پتہ نہیں تھی کہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو؟ کہ جو احسان محمد رسول اللہ نے فرمایا آخر الزماں نبی بن کر آئے اور حق کا راستہ دکھایا، اس کا کوئی اور اجر نہیں، اس کا کوئی اور بدلہ نہیں، بلکہ یہ کہہ کر مانگ رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں تم یہ کرو کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ کیا محبت کی انہوں نے یا گلا کاٹ دیا؟ گلا کاٹ دیا نا۔ محبت کی انہوں نے نہیں کی۔ کیوں گلا کاٹا؟ محبت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ محبت وہ کرے گا جو امتی ہوگا۔ یہ بات سمجھیں آپ۔ اور امتی وہ ہوگا جس کے سینے میں نور ہوگا۔
اور جس کے سینے میں نور نہیں ہے وہ حضور کے دور میں ہو یا پھر آج کے دور میں ہو، وہ امیر معاویہ ہی ہے، وہ یزید ہی ہے، وہ امتی نہیں ہے، وہ ابو جہل ہی ہے۔ اگر سینے میں نور نہیں ہے اللہ کی ذات کی تو زمانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ زمانہ حضور کا ہے یا وہ زمانہ آج کا ہے۔ اگر نور نہیں تھا اس زمانے میں کسی کے سینے میں تو وہ اندھا تھا، نور نہیں ہونے کی وجہ سے وہ اندھا تھا، نہیں پہچان سکا۔ اس نے اہل بیت اعظام کو کوئی ریکارڈ نہیں دیا، کوئی ریسپیکٹ نہیں دی، کوئی عزت نہیں کی۔ کیوں نہیں دی؟ کیونکہ یہ نور ہے۔ اہل بیت جو تھے وہ نور تھے، اس لیے نہیں دی کہ یہ نور ہے۔ جو یہ نور انسان کے دل کو کسی کے عظمت عزت کے آگے جھکاتا ہے، اور جس دل میں یہ جان لو نور نہیں ہوتا، جس دل میں نور نہیں ہوتا تو نفس کی اس کے اندر اکڑ ہوتی ہے، نفس کی اکڑ ہوتی ہے، اور وہ نفس کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ انا خیر ہوں منہم، میں اس سے بہتر ہوں۔ وہ نفس ہے جو کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ جس دل میں نور نہیں ہوتا تو نفس کی اکڑ ہوتی ہے، اور وہ نفس کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ وہ نفس یہی کہتا ہے کہ انا خیر ہوں منہم، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں بات کروں؟ وہ نفس اکڑ کرواتا ہے، میں کیوں کسی کے آگے جھکوں؟ جس کو بات کرنا ہے وہ خود کرے، میں کیوں اگلا کی دلیل سنوں؟ میرے پاس خود بڑی دلیل ہے، میرے پاس میں کسی کی علم کیوں حاصل کروں؟ میرے پاس خود علم سے بھرے ہوئے ہیں، علم خود مدرسے سے عالموں سے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ نفس کی اکڑ ہوتی جس کے دل میں نور نہیں ہوتا، اب وہ جھکنے نہیں دیتا کسی کے آگے کہ میں کیوں جھکوں۔ جس طرح ابلیس نے کہا تھا کہ انا خیر ہوں منہم، تو یہ نفس ابلیس کی اولاد ہے نا، تو جو ابلیس کے اندر نے جو کیا ہے تو وہی صفت وہی حرکت تو یہ نفس بھی کرے گی نا۔ تو یہی آج کل کے معاشرے کے لوگوں سے کروا رہی ہے کہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتی ہے کہ میں کیوں اگلا سے بات کروں، میں کیوں اگلا کی تعلیم لوں، میں کیوں اگلا سے نصیحت سنوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ انا خیر ہوں منہم، اور جھکتا وہ ہے جس کے دل میں نور ہوتا ہے، جس کے دل میں اس رب کے ذات کی نور ہوتی ہے، جھکتا وہ ہے۔ اگر یہی روش رہی مسلمانوں کی کہ جوانی کلامی اہل بیت کا ذکر کرتے رہیں، اپنے بچوں کے سروں پر چاقو چلا کر خون بہا کر غم حسین مناتے رہیں، تو یہ تمام اعمال یزیدیت کے فروغ کو روک نہیں پائیں گے۔ حسینیت کو فروغ دینا ہے تو دلوں کو صاف کرنا ہوگا، نفوس کو پاک کرنا ہوگا، اپنے نفس کو پاک کرنا ہوگا، اس کی اکڑ توڑنی ہوگی۔ محمد کا نام، حسین و علی کا نام اس سینے پر رقم کرنا ہوگا۔ اگر یہ نہ کیا تو یزیدیت کو فروغ ملتا رہے گا، بھلے پوری دنیا میں ماتم حسین کیا جاتا رہے۔ یزیدیت کو فروغ نہیں دینا ہے تو تصوف اختیار کرو، سرکار گوہر شاہی کے قدموں میں آ جاؤ۔ حسینیت کا طریقہ اگر اپنانا ہے، اہل بیت سے جڑنا ہے تو وہ قدمیں گوہر شاہی سے ہوگی، گوہر شاہی کے قدموں میں آ جاؤ۔ جسے حسین کا طریقہ اپنانا ہے، حسین کے وہ اعمال اپنانے ہیں، وہ طریقے اپنانے ہیں، حسین جسے بننا ہے وہ گوہر شاہی کے پاس آ جائے۔ یوم عاشوراء کا یہی پیغام ہے ہماری طرف سے آپ لوگوں کے لیے۔